خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ومن اور جو کوئی لم نہ یستطع استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے طولن فراخی کی وسعت کی ان کہ ینکحا نکاح کرے المحصناتی خاندانی عورتوں سے المؤمناتی مومن عورتوں سے فمما تو اس میں سے جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے المؤمناتی مومن واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بِایمانکم تمہارا ایمان بعدکم تم میں سے بعض من بعدن بعض سے ہیں فانکحوہن تو نکاح کر لو ان سے بِاذن ساتھ اذن کے اجازت کے اہلہن ان کے اہل کے وآتوہن اور دو ان کو اجورہن ان کے مہر بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے محصنات حصار نکاح میں محفوظ ہونے والیاں یعنی پاک دامن غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں ولا اور نہ متخذاتی بنانے والیاں اخدان چھپے دوست فَإِذَا پھر جب احسن قید نکاح میں لائی جائیں فَإِن پھر اگر اتینا وہ آئیں ارتکاب کریں بفاحشۃ کسی بے حیائی کا فعلیہن تو اوپر ان کے ہے نصف آدھا ما جو علی المحصناتی اوپر پاک دامن عورتوں کے ہے من العذابی عذاب میں سے ذالکا یہ لمن واسطے اس کے ہے جو خشیہ ڈرے العنتا گناہ سے منکم تم میں سے وَأَن اور یہ کہ تصبرو تم صبر کرو خیرن اچھا ہے لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. تفسیر. پھر مہر میں ایک معجل اور ایک غیر معجل ہوتا ہے. معجل عجلت سے یعنی جو فوراً دیا جائے، اور غیر معجل جو لیٹر آن بعد میں دیا جائے.
اس کو واو کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، اس کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں، مؤجل لیٹر آن جو ہوتا ہے بعد میں دیں گے، بس لکھ لیتے ہیں بڑی بڑی رقمیں، بازو کا ساری زندگی نہیں دیتے، صرف دکھاوے کا لکھا ہوتا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ مہر کی رقم کون طے کرے گا؟ دونوں کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، یعنی لڑکے کے پیرنٹس لڑکی کے پیرنٹس آپس میں کر سکتے ہیں، پھر لڑکا اور لڑکی کی رضامندی بھی بیچ میں شریک، یعنی باہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا۔ کیا مہر صرف خاوند دے سکتا ہے یا والدین اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ والدین بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اصل ذمہ داری تو شوہر کی ہے، لیکن اگر شوہر کے پاس اتنا نہیں تو والدین یا اور کوئی رشتہ دار اس کو اس میں مدد دے سکتے ہیں۔ اگر مہر مانگا جائے یا اگر اس وقت ادا نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وعدہ کیا ہے کہ جلدی دیا جائے گا اور نہ دیا جائے تو وعدہ خلافی ہوگی، پھر مہلت مانگ لینی چاہیے، اور اگر نیت میں خرابی ہے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اچھا، حد کیا ہے؟ میکسیمم لمٹ کیا ہے مہر کی؟ کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمٹ مقرر کرنا چاہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خطبے میں کہا کہ 400 درہم سے آگے مہر نہ دیا کرو، تو ایک قریشی عورت نے اٹھ کر کہا، اے عمر، آپ نے اللہ کا فرمان وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا نہیں پڑھا؟ یہ آیت 20 ہے نا، اسی صورت کے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم ان کو ایک قنطار ڈھیروں ڈھیر مہر دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے واپس۔ تو حضرت عمر نے یہ سن کر فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور کہا، افسوس، عمر سے تو سب ہی زیادہ فقیہ ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت نے سچ کہا، عورت نے درست کہا۔ یہ ہے عظمت۔ ہمارے ہاں مرد اسے عموماً انا کا مسئلہ بنا لیتے کہ عورت کی بات خواہ کتنی بھی درست ہو، وہ تو بات ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں کو اختیار ہے جس قدر مال چاہیں دیں، کوئی حد نہیں۔ اگر وسعت والا ہے اپنی وسعت کے مطابق دے، تنگ دست ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن مہر کا ہونا ضروری ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد تیسری چیز، محسنین۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ احسان، الف ہا صاد الف نون، احسان، یعنی قید نکاح میں لایا جائے، زندگی بھر کے لیے ساتھ رہنے کا عہد ہو ایک طرح سے۔ غیر مسافہین، صرف آزاد شہوت رانی کے لیے نہیں کہ وقتی طور پر کچھ مال دے کر ایک لڑکی سے اپنی ضرورت پوری کی پھر اس کے بعد چلتا کیا اس کو، نہیں، محسنین، قید نکاح میں لانے کے لیے۔ غیر مسافہین، محض شہوت رانی نہ ہو۔ صفاح اور مصافحہ سین کے ساتھ، صفحہ سے ہے، سین فے ہے، مادہ شہوت بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شہوت پوری کرنے کے لیے پانی بہانا، مادہ شہوت بہانا، یعنی محض صرف، یعنی شادی کا مقصد صرف شہوانی جذبات کی تکمیل نہیں، عورت صرف ایک آبجیکٹ نہیں سیکس کا کہ صرف تم اس کو اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے رہو جیسے کہ ویسٹ میں ہوا، اور عورت بیچاری محض ایک شو پیس بن کر رہ گئی اور مرد کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک آلہ بن کر رہ گئی۔ یہ نکاح کے مقاصد میں سے تسکین تو ہے، خوشی تو ہے، لیکن محض جسمانی لذت نہیں، ایک گھر بنانا مقصود ہے، ایک خاندان کو پروان چڑھانا مقصود ہے۔ غیر مسافہین۔ اور چوتھی چیز جس کا ذکر آگے آئے گا، جو یہاں نہیں لیکن میں نکاح کے باب کو مکمل کرنے کے لیے ایڈ کر رہی ہوں، کہ نکاح میں گواہ ضروری ہیں، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
اسی لیے نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے. چھپ کر نکاح کرنا نکاح نہیں زنا شمار ہوتا ہے بغیر گواہوں کے، کہ دو لڑکا اور لڑکی آپس میں کھڑے ہو کے کہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، دوسرا کہ میں نے قبول کر لیا. تو اس طرح شادی نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور میرے نوٹس میں آئی بات کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لڑکی اور لڑکے نے کہا آج کے بعد ہم دونوں ساتھ رہنے کی قسم کھاتے ہیں. ایسی قسموں سے کوئی شادی نہیں ہوتی اور کوئی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا. شادی کے لیے گواہ ضروری ہیں، شادی کا اعلان ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ چھپی دوستی نہ ہو. خفیہ نکاح اور خفیہ دوستی نہ ہو. پانچویں اور آخری چیز جو نکاح کو مکمل کرتی ہے وہ ہے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لڑکی کے گھر والوں کا اذن، ولی کی رضامندی. تو یہ 5 چیزیں ہوں تو نکاح شمار ہوتا ہے. نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 مہر، نمبر 3 احسان، نمبر 4 گواہ، نمبر 5 ولی کا اذن. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو نہ استطاعت رکھتا ہو تم میں سے فراخی کی. طولن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طول کا وہی روٹ ہے جو طول کا ہوتا ہے. طول کہتے ہیں نا لمبائی کو. تو یہاں مراد ہے طاقت، قدرت، فراخی. تو جس میں یہ طاقت نہ ہو، جس کے اندر یہ قدرت نہ ہو، کس بات کی؟ اَيَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ نکاح کر سکے آزاد عورتوں سے، یعنی آزاد خاندانی عورت سے. اگر کسی میں نکاح کرنے کی ہمت نہیں المؤمنات، مومن عورت سے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بھی سجیسٹ کی ہے کہ ایسا شخص روزے رکھے جس سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے، لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو اس میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی پھر لونڈیوں سے نکاح کر لیا جائے. اب یہ کون سی لونڈی ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت جو کسی کی ملکیت میں ہے لیکن وہ شخص اس سے کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھے ہوئے، صرف ملکیت کا حق رکھتا ہے. وہ اگر چاہے تو اپنی لونڈی کی شادی کسی اور مرد سے کر سکتا ہے. ایسی عورت اگرچہ ملکیت کسی اور کی ہوگی لیکن مالک کی مرضی سے اس کا نکاح کسی آزاد دوسرے مرد سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور ایسی عورت کا مہر چونکہ کم ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کم ہوتی ہیں، اس کی معاشرتی حیثیت کم ہوتی ہے. اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے، اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے، معاشرے میں خرابی پھیلانے سے بچنے کے لیے، اگر کوئی شخص اتنی حیثیت، استطاعت، قدرت نہیں رکھتا کہ آزاد خاندانی عورت سے شادی کر سکے، کیونکہ اس کا مہر اور اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور کوئی ایسے شخص کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، تو ایسے شخص کے لیے ایک دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ غلام عورت سے، لونڈی سے شادی کر لے. لیکن اس صورت میں بھی شرط کیا ہے؟ من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومن باندیاں، مومن غلام عورتیں، یعنی کافر باندی نہ ہو. فتیات فتاتن کی جمع ہے، اور فتات سے مراد باندی یا لڑکی، خواہ لڑکی ہو یا بوڑھی ہو، سب کے لیے فتات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن فتح کون ہو؟ المؤمنات، مومن. یعنی کافر لونڈی سے شادی نہیں کرے گا، پھر بھی کس سے کرے گا؟ مسلمان لونڈی سے. کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. حکم کیا ہے؟
کہ تم بے نکاحوں کا نکاح کر دو اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، صالح ہیں، اگر وہ فقیر بھی ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں نکاح ایک پسندیدہ چیز ہے، اور معاشرے کے اندر خرابی، فساد، بے حیائی، بدکاری کو پھیلانے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو غلام لونڈی بھی ہوں ان کو بھی یہ حق دیا جائے، ان کی بھی شادی کر دی جائے، اور اگر ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے تو بھی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کی ضروریات کا کچھ اہتمام کر دے گا۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ مومن غلام عورت سے شادی کر لے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعدکم من بعد، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایمان کو جانتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کون مومن ہے، کون نہیں، کون دل سے مومن ہے، کون اوپر سے ہے، اور کون صرف شادی کے لیے مسلمان کہلا رہا ہے، اور کون حقیقی معنوں میں اللہ کو پہچان کر مومن ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ایمان کو مان لو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ظاہر پہ معاملہ کرو، حقیقت کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ کو اصل پتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو شادی کی خاطر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس میں دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صرف شادی کی خاطر مسلمان ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کہ واقعی ہر ایک کا ایمان تو اللہ کو معلوم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ کو اس پر اعتماد کر لینا چاہیے، پھر آپ کی پوچھ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ عربوں کے ہاں غلام عورتوں سے شادی کرنے کو بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کے پیٹ سے جو اولاد ہوتی تھی اسے حجین کہا جاتا تھا، یعنی گھٹیا۔ لہذا یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہو، یعنی تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور اگر ایک لونڈی مومن ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کسی مشرک عورت سے، اگرچہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور آزاد اور کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ البتہ مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے، خواہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ گویا مسلمانوں کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سے حیثیت اور درجے میں کم تر لوگوں کو بھی قبول کریں، اور کسی کی عزت یا اس کی عظمت کا معیار ایمان کو بنائیں، نہ کہ نسل اور مال اور ذات کو۔ پھر ساتھ ہی فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ، پس نکاح کرو ان سے، کس طرح؟ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل یعنی ان کے سرپرستوں کے اذن سے۔ جس طرح ایک آزاد عورت سے نکاح اس کے ولی کی اجازت سے کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک غلام عورت سے نکاح اس کے سرپرست کی اجازت سے کیا جا سکتا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو ان کو ان کے مہر معروف طریقے پر، شرافت کے ساتھ، بھلے مانس بن کر، شریفانہ طور پر۔ یہ نہیں کہ ایک غلام عورت ہے تو اس کے ساتھ تم زیادتی کرو کہ اس کا کون پوچھ سکتا ہے، یا یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے اس لیے اس کے ساتھ دھوکہ کرو، تو اس بات کی تمہیں اجازت نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مہر کی کتنی اہمیت ہے، پیچھے بھی تاکید آپ نے پڑھی، یہاں پھر آزاد عورت کے نکاح کے وقت مہر کی تاکید، پھر غلام عورت کے ساتھ نکاح کے وقت پھر مہر کی تاکید۔ لیکن ان سب تاکیدوں کے باوجود عملی طور پہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں، یہ عورت کے حقوق میں ایک بہت سخت حق تلفی ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اور یہ حق تلفی بھی ہو کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ
پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اور اس کی اہمیت کتنی ہے. پھر فرمایا کہ ان عورتوں کے نکاح کا مقصد بھی کیا ہے؟ محصنات، پاک دامن بننے والیاں. گویا شادی کی غرض و غایت کیا ہے کہ انسان ایک حفاظت میں آئے. محصنات، پاک دامن بننے والیاں. غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں، یعنی برائی نہ کریں. یعنی غلام عورتوں سے بھی نکاح اس لیے نہ کیا جائے کہ ان سے وقتی طور پر کوئی خواہش پوری کی جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان سے بھی پھر خاندان بنانا ہی مقصود ہو. محض وقتی لذت کے لیے نکاح نہ ہو. غیر مصافحات، اور بدکاری کی نیت سے بھی ان کو مہر نہ دیا جائے. کیونکہ عربوں میں ایک اور رواج یہ تھا دور جاہلیت کے اندر کہ ایک شخص بہت سی لونڈیاں خرید لیتا، پھر ان سے خود تو تعلق نہ رکھتا، لیکن ان سے اس قسم کی کمائی کروائی جاتی جس طرح ایک فاحشہ عورت کی کمائی ہوتی ہے یا ایک پروسٹیٹیوٹ کی ہوتی ہے. تو اس چیز سے بھی منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ سورۃ النور میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا، کہ اپنی باندیوں کو برائی پر مجبور نہ کرو. بغاء کا مطلب یہاں سرکشی ہے، فحاشی ہے، یعنی زنا پہ مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنن، اگر وہ پاکیزہ باحفاظت زندگی بسر کرنا چاہیں، نکاح والی زندگی بسر کرنا چاہیں، تو انہیں اس کام پہ نہ لگاؤ. اس کا مطلب نہیں اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو پھر لگا دو، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ کرو. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں کرنے والیاں، یعنی لونڈیوں سے معروف طریقے سے نکاح کرو، انہیں قید نکاح میں لاؤ، ان کے ذریعے خاندان کو جنم دو، سنجیدگی کے ساتھ نکاح کرو، نہ کہ وقتی طور پر عیش و عشرت کے لیے، اور نہ ہی چھپ چھپا کر کوئی تعلق ان سے قائم کرو. اب یہاں پر چھپی دوستی کرنے والیوں کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ عام شریف عورتوں کے لیے جو خاندان کی حفاظت میں ہوتی تھی، ان کے لیے اس بات کے چانسز نہیں ہوتے تھے کہ وہ کسی دوسرے مرد یا کسی غیر کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم کریں. لیکن لونڈیاں جو تھیں ان کا پردہ بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح آزاد عورتوں کا تھا، ان پر وہ پابندیاں بھی نہیں تھی، ان کی وہ کیئر اور نگہداشت بھی نہیں تھی. تو اس لیے ایسے معاملات میں ان عورتوں کی طرف سے معاشرے میں خرابی کا اندیشہ تھا. تو یہاں پر واضح طور پہ منع فرما دیا گیا کہ نہیں، نکاح کے بغیر دوستی کا، تعلق کا اور صفاح کا کوئی جواز نہیں اسلام میں. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، یعنی نکاح سے محفوظ کر دی جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے. کن کی؟ لونڈیوں کی. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور فاحشہ سے مراد یہاں زنا ہے، یعنی شادی کے بعد اگر ایک لونڈی پھر بھی زنا کرتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف، آدھا ہے، ما جو، علی المحصنات، آزاد خاندانی عورتوں پر ہے، من العذاب، عذاب میں سے، یعنی سزا میں سے. یعنی ایک آزاد خاندانی لڑکی کو جو سزا زنا کی دی جائے گی، اس کی نصف ملے گی کس کو؟ غلام عورت کو. آزاد خاندانی لڑکی کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. تو یہاں پر پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ 50. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ لونڈیوں کی سزا کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی حفاظت کے مواقع کم ہیں، ان کو وہ پروٹیکشن نہیں ملتی، یا ان کے لیے وہ سب کچھ نہیں جو ایک آزاد خاندانی عورت کے لیے ہے. ذالک، یہ کیا؟ سہولت کون سی؟
غلام عورت سے، لونڈی سے نکاح کرنے کی کس کے لیے ہے؟ لمن، اس کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرتا ہو، کس بات سے؟ العنتا، بدکاری سے، گناہ سے، منکم، تم میں سے، یعنی اگر کوئی شخص یہ خوف رکھتا ہو کہ شادی کے بغیر وہ کسی بہت بڑے گناہ کا شکار ہو جائے گا۔ انت کا لفظی معنی ہوتا ہے عین نون تے، ہڈی کا جڑ کے پیچھے سے ٹوٹنا، کسی ایسے کام میں پڑنا جس سے نکل نہ سکے اور جس میں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہو، یعنی ایسا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہو۔ ظاہر زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، شادی کے بغیر ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز جو ہیں وہ انسان کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد عورت سے نکاح کے قابل نہیں اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ اپنی عزت و عصمت بچانے کے لیے لونڈی سے بھی نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ کیوں کہا کہ وَأَن تَصْبِرُوا، یہ کہ تم صبر کرو، یعنی لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے صبر کرو، یعنی اگر کوئی ایسی عورت تمہیں اپنا خاندان بنانے کے لیے نہیں ملتی جو تمہارا میچ ہو اور تمہارے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، کیونکہ ایک عورت پر پورے خاندان کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر عورت اچھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، صحت مند ہے، اچھے اخلاق اور کردار کی مالک ہے، تو اس سے ایک بہترین نسل جنم لے گی۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ ان کوالٹیز کی حامل نہیں، تو صرف ایک شوہر کے لیے ہی اذیت کا سبب نہیں، آئندہ نسلوں کے لیے بھی۔ اس سے دو تین چیزیں پتہ چلتی۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، اس کی جسمانی، روحانی، ذہنی، جذباتی صحت بہت ضروری، کیونکہ اس پر آئندہ ایک پورے خاندان کا بوجھ پڑنے والا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس بات سے بہت غفلت برتی جاتی ہے۔ بنیادی اخلاقی تربیت، سلجھاؤ طبیعت کے اندر، دوسروں کے ساتھ موافقت، ہمدردی، کیئر، محبت، یہ چیزیں عموماً بچیوں کو نہیں سکھائی جاتی، شیئر کرنا نہیں سکھایا جاتا، جس کے نتیجے میں جب وہ بیٹی بہو بن جاتی ہے یا بیوی بن جاتی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھا نہیں سکتی، شوہر کے لیے وہ ایک مصیبت بن جاتی، پھر آگے چل کر ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں کی صحیح کیئر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ لونڈی سے شادی کی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی صبر کرو تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹھہر کر تمہیں اللہ تعالی ایک اچھی عورت زندگی کے ساتھی کے طور پر دے جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک اچھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تم مجھے ایک پڑھی لکھی عورت دو، میں تم کو ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ اور ماں جو ہے وہ ایک بہترین مدرسہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں شادی کے وقت جو سب سے اہم ترین شرط یا کوالٹی بتائی گئی یا صفت بتائی گئی جس پر عورت کا چناؤ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اچھا، جب آپ کہیں محاورہ پڑھیں گے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں تو آپ کہیں یہ کیا بات ہے، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آیا کرتی تھی، میں پریشان ہوتی تھی کیا یہ محاورہ عربوں کا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ ہاتھ خاک آلود ہونے کا مطلب یہ کہ تم خوب کام کرو، محنت کرو، خوب مال کماؤ، یہ ایک دعا ہے نہ کہ بد دعا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا اس کے ہاتھ کہاں خاک آلود ہوں گے، اور ایک شخص جو محنت کرے گا، کام کرے گا، کاروبار کرے گا، ہل چلائے گا، کھیتی باڑی کرے گا، یہ مرد کے لیے خاص طور پر
یا عورت بھی آپ دیکھیں گھر میں کام وغیرہ کرے گی تو ہاتھ خاک آلود ہوں گے، تو مطلب اس سے یہ ہے کہ تم ایک محنتی اور اچھے انسان قرار پاؤ. بہرحال یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ ایک اچھی عورت ایک اچھے خاندان کی بنیاد ہوتی. تو نکاح کے لیے خاندانی عورت، شریف عورت، سمجھدار عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہ مل سکے تو ٹھیک ہے، عزت بچانے کے لیے لونڈی سے نکاح کی بھی اجازت ہے، لیکن صبر کرو تو اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے. اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے. تصبرو سے مراد پھر یہاں روزے رکھنا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.